بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر اینڈ اٹس انفلوئنس اوور دا ڈیولپڈ ورلڈ اینڈ دا ڈیولپنگ نیشن. اس ٹاپک پہ آج ہم ڈسکشن ہماری ہوگی جس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نیو ورلڈ انفارمیشن آرڈر کے لیے آئیڈیا کہاں سے آیا، کون سی ایسی ڈیمانڈس تھی جس نے نیو ورلڈ انفارمیشن آرڈر کو کریٹ کیا، اور نیو ورلڈ انفارمیشن آرڈر کے ایک مرتبہ انٹروڈیوس ہو جانے کے بعد اس کے ایفیکٹس ڈیولپ ورلڈ پہ اور جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں اس پہ کیا پڑے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہوگا. ہم اس میں اور بھی بہت سارے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نیوز انٹرنیشنل لیول پہ فلو کر رہی ہے فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، آئی مین فرام ڈیولپ ورلڈ ٹو انڈر ڈیولپ ورلڈ، اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا کنسیڈریشنز ہوتی ہیں جس پر ایک نیوز کے طور پر اپیئر ہوتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو ایک طرح سے ڈسیمینیٹ کیا جاتا ہے فار دا ہول ورلڈ. ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور جب نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے تو اس کے انٹروڈکشن کے بعد کس قسم کا ریئیکشن ہمیں ویسٹ سے یا ڈیولپ ورلڈ سے نظر آتا ہے، ہم اس کا بھی آ کے انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم اس چیز کا انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر ایک طرح سے جب پلیس ہو جاتا ہے یا اس پر ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، تو یہ کیا تھاٹس تھیں، اس کے پیچھے پریزمپشنس کیا تھیں جس کی وجہ سے یہ NWICO کریٹ ہوا یا اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی. تو ان کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سی اسمپشنس تھی، وہ کون سی ریزنس تھی جس نے پوری دنیا کو اس ڈیبیٹ کی طرف لے گئے کہ دیر شوڈ بی اے ریفارمیشن ان دی کمیونیکیشن سسٹم آف دا ورلڈ. اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کانسیپٹ جو بڑا اسٹرانگلی پرپیچویٹ کر رہا تھا، جو بڑا اسٹرانگلی دنیا کے اندر اویلیبل تھا اور اسٹرینگتھن ہو رہا تھا، کہ جو نیوز ہیں یا انفارمیشن ہیں وہ نارتھ کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کر رہا ہے اور کر رہی ہے، اور ساؤتھ کی طرف صرف اور صرف اس کی ڈسیمینیشن ہو رہی ہے. جب میں یہاں پہ نارتھ اور ساؤتھ کے کانسیپٹس کو یوز کروں گا تو یہاں پر نارتھ سے میری مراد ڈیولپ نیشنز ہوں گی، ویسٹ ہوگی، اور ساؤتھ سے میری مراد سارے کی ساری ڈیولپنگ نیشنز ہوں گی جو کہ انفیکٹ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ جو نارتھ سے انفارمیشن ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں ٹورڈ ساؤتھ، وہ ان کی ڈیولپمنٹ نیڈس کو کاؤنٹر نہیں کر رہے ہیں یا ان کی ڈیولپمنٹ نیڈس کو کیٹر نہیں کر رہے ہیں. ان کے پاس جو انفارمیشن پہنچ رہی ہیں، دیز آر ان فیکٹ ناٹ ڈیزائرڈ. These are most of the information that are being given to them are extraneous. یہ ان کی ضروریات کو کیٹر فار نہیں کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ کافی دیر سے پرپیچویٹ کر رہا تھا، اس کو اسٹرینگتھن کر رہے تھے مختلف اسکالرز اپنے اسٹڈیز کے اندر کہ انٹرنیشنل میڈیا نیڈز آف دا ڈیولپنگ نیشنز کو شاید پوری طریقے سے ایڈریس نہیں کر پا رہا. اس میں جو ایک دوسرا کانسیپٹ تھا وچ واز آلسو کنسیڈرڈ ویری سگنیفیکینٹ، وہ یہ کہ جن ایشوز کو جو ساؤتھ کے ایشوز ہیں، ڈیولپ نیشنز کے ایشوز ہیں، جب وہ انٹرنیشنل میڈیا میں کوئی اسپیس حاصل کرتی ہیں تو وہ ایک بڑی ڈسٹارٹیڈ پکچر پیش کرتی ہیں پرابلمز آف دی ساؤتھ کی، پرابلمز آف دی ڈیولپنگ نیشنز کی. ان کو ریئل پرسپیکٹو کے اندر شاید انٹرنیشنل میڈیا دیکھ نہیں پا رہا ہوتا. تو یہ بیسیکلی ایک طرح سے انکیپیسٹی آف انٹرنیشنل میڈیا ٹو لک ایٹ دا پرابلمز آف دا ڈیولپنگ نیشنز، یہ کانسیپٹ بھی بڑی تیزی سے فروغ پا رہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا ان کانسیپٹس کو اور ان پرابلمس کو جو کہ ڈیولپنگ نیشنز کے اندر پائے جا رہے ہیں ان کو فلٹر کر کے پیش کر رہا ہے، ان کی وہ پکچر پیش کرتا ہے جو ویسٹ کو اور ڈیولپ ورلڈ کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں، ان کے لیے زیادہ مناسب ہیں اور ان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ڈیولپنگ نیشنز. تو یہ کانسیپٹ بھی آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر مختلف جو کمیونیکیشن اسکالر سے اس پہ ریسرچ کرتے ہوئے اس کانسیپٹ کے متعلق بھی بات کر رہے تھے کہ انفارمیشن کمیونیکیشن اور ڈسیمینیشن بائی دی انٹرنیشنل میڈیا ٹو دی ساؤتھ is not according to their needs, اور جو picture of their problems ہے وہ بڑی distorted ہے، وہ بڑی propped اور cut کی ہوئی ہوتی ہے. وہ ٹرو ریالٹی یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ all dimensions of reality
ان کو شاید پراپرلی پیش نہیں کیا جا رہا ہوتا. اچھا, اس میں ایک اور جو کانسیپٹ آگے آتا ہے وہ یہ کہ چونکہ ویسٹ یا نارتھ ڈیولپ فارم کے اندر سامنے آ چکا تھا, ان کے پاس سارے کے سارے انسٹیٹیوشنز آف انفارمیشن اور کمیونیکیشن موجود تھے, تو ساؤتھ کے پاس اور ڈیولپنگ نیشنز کے پاس چونکہ یہ انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, تو ایک طرح سے ایک ڈیپینڈنسی کا ماڈل ڈیولپ ہو رہا تھا کہ چونکہ ساؤتھ کے اندر یہ انفارمیشن اور کمیونیکیشن ڈیوائسز اور چینلز نہیں ہیں, تو ساؤتھ از آلویز ڈیپینڈنٹ اوور دی نارتھ فار آل آف اٹس انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن نیڈس. یہ ایک کانسیپٹ بھی بہت زیادہ فروغ پا رہا تھا, اینڈ اسپیشلی اس کانسیپٹ کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو ورلڈ وار 2 اور اس کے بعد جو کولڈ وار کا ایرا آتا ہے, ان تمام ایرا میں یہ بات بڑے اپرنٹلی نظر آتی ہے کہ ساؤتھ جو ہے وہ اپنی تمام کمیونیکیشن نیڈس کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اوور دی نارتھ, اوور دی ڈیولپ نیشنز. اب اس کو تھوڑا سا اگر اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ چاہے وہ انفارمیشن نیڈز ہیں, بیکاز کہ ایک بیکورڈ سائڈ تھی ساؤتھ, جہاں پر سارے کی ساری ڈیولپ نیشنز یا پھر انڈر ڈیولپ نیشنز تھیں, ان کے پاس اتنے میگا اسٹرکچرز انفارمیشن اور کمیونیکیشن سسٹم کے اویلیبل نہیں تھے جو کہ دنیا کے اندر جو ہیپننگز ہو رہی ہیں ان کو پراپرلی کور کر سکتی اور اپنے ماسز کو ان کے متعلق انفارمیشن دے سکتی. تو لہٰذا دے ہیڈ ٹو آف کورس essentially rely on the Western media to receive those kind of information. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری ایسپیکٹ ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا بھی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پہ بھی چونکہ انٹرٹینمنٹ ایک بڑی ایکسپینسو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پروڈکشنز ہوتی ہیں, اور چونکہ اس طرف یہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی تھی ڈیولپنگ نیشنز کے اندر, ان کے پاس اس قسم کے ریسورسز کی کمی تھی, تو ایسی صورتحال میں دے ور ڈیپینڈنٹ فار ایون انٹرٹینمنٹ آن دی نارتھ, جو ڈیولپ ورلڈ تھی اس پر ڈیپینڈنٹ تھے. تو اب جو انٹرٹینمنٹ کی فارم میں ان کے پاس پروگرامس پہنچ رہے تھے وہ ڈیفینیٹلی دے ور میڈ ان دیئر اون کلچرل سیٹنگس. تو اس طرح سے ایک جو کلچر ڈسٹارشن کا جو تصور تھا وہ بھی فروغ پا رہا تھا, چاہے انفارمیشن ہو چاہے انٹرٹینمنٹ ہو, ان بوتھ دا ویز جو ڈیولپنگ نیشنز تھی دے ور ڈیپینڈنٹ اوور دی ناٹ ڈیولپ ورلڈ پہ, ان کی ڈیپینڈنسی بڑھ رہی تھی. تو یہ جو ایک ماڈل آف ڈیپینڈنسی ہے یہ بھی انہی دنوں میں انہی وقتوں میں انہی ٹائمز کے اندر یہ فروغ پایا کہ جو ساؤتھ ہے بیکاز آف دا پرابلم ود ان دیئر اکانومی, پرابلم ود ان دیئر ٹیکنالوجیکل جو ان کی انکیپیسٹی ہے, اس کی وجہ سے دے آر آل ڈیپینڈنٹ اوور دس نارتھ. ڈیولپ ورلڈ کی طرف وہ زیادہ دیکھتے ہیں اور ان کی طرف سے تمام چیزیں ان کے پاس پہنچ رہی ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب ویسٹ کی چیزیں ان کے پاس پہنچیں گی تو ان کے جو آئیڈیالوجیز ان کے اندر ہوں گی, جو وے آف ڈوئنگ تھنگز ان کے اندر ہوں گی, جو کلچر ان کے اندر ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ویسٹ کا ہوگا. تو ایک طرح سے ویسٹ کی کلچرل ڈومینیشن جو ہے وہ بھی نظر آئے گی ڈیولپنگ نیشنز میں, اور یہ بیسیکلی ایک اور فارم کو بھی جنم دے رہی ہے کہ ویسٹرن کلچر جو ہے دس از سپیریئر ٹو دی کلچر آف دی ساؤتھ. یہ کانسیپٹ بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہا تھا. یہ ڈیمانڈز جن کے متعلق ابھی میں نے بات کی ہے, یا یہ جو اسمپشنس تھیں یا یہ وہ پرابلمس تھے جن کو محسوس کیا جا رہا تھا, ان کو ٹیونیزین انفارمیشن منسٹر جس کا نام مصطفیٰ مسمودی تھا, اس نے ان کو آرٹیکولیٹ کیا اور دنیا کے آگے ان پرابلمس کو پیش کیا, ان کو پریزنٹ کیا. اور مین جو باڈی تھی جہاں پر یہ چیزیں پریزنٹ کی گئی وہ یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی تھی, اور یونائٹڈ نیشن کا جو یونیسکو آفس تھا, یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل جو ان کا آفس ہے, وہاں پہ یہ چیزیں پیش کی گئیں اور وہاں پر ان پہ ڈیبیٹ ہوئی, اور ڈیبیٹ کے بعد ایک طرح سے ان پہ ایک لائحہ عمل طے کیا گیا کہ یہ جو پرابلمس ایڈریس کیے گئے ہیں بائی دی ساؤتھ, بائی دی ڈیولپنگ نیشنز موسٹلی فرام ایشیا اور افریقہ, ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ پھر بعد میں ایک کمیشن بنایا گیا. دیٹ کمیشن واز دین ہیڈڈ بائی دی میکبرائڈ, سین میکبرائڈ, اس نے اس کو ہیڈ کیا تھا. اور جو ٹیونیزین انفارمیشن منسٹر مصطفیٰ مسمودی تھا, ہی واز آلسو ممبر آف دیٹ کمیشن, اور انہوں نے پھر ایک طرح سے ایک رپورٹ کمپائل کی, اور اس رپورٹ کو میکبرائڈ کمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے, جس کو انہوں نے جو ٹائٹل دیا تھا ون ورلڈ
many voices اس کے ٹائٹل کے طور پر. اس ٹائٹل کے تحت اس رپورٹ کو پبلش کیا گیا. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ رپورٹ کیا تھی, کیا پرابلمز اس کے اندر پیش کیے گئے, اس کمیشن کا جو بنایا گیا سین میک برائٹ کی ہیڈ شپ کے اندر, اس کا مینڈیٹ کیا تھا اور کن پرابلمز کو انہوں نے ایڈریس کرنا تھا, اور کس قسم کی ریکمنڈیشنز ان لوگوں نے, اس پوری کمیشن نے اس پرابلم, ان تمام پرابلمز کو ایڈریس کرنے کے لیے پیش کی. ہم اس پہ بھی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے, لیکن اس سے پہلے مزید اس پہ تھوڑی سی کو بات کر لیتے ہیں کہ یہ انفیکٹ پرابلم کیا تھے جن کو پیش کیا گیا میک برائٹ کمیشن کے سامنے یا یونائٹڈ نیشنز کے آفس کے سامنے. ایک سب سے بڑا پرابلم جو پیش کیا گیا وہ یہ کہ دیر از اے ون وے فلو آف کمیونیکیشن ٹو دی ڈیولپنگ ورلڈ. ون وے فلو آف کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ ٹاپ ڈاؤن اسٹرکچر کے تھرو انفارمیشن کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں. ٹاپ ڈاؤن سے میری مراد یہ ہے کہ ٹاپ پہ ڈیولپ ورلڈ ہے, جن کے پاس میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, جن کے پاس ان ابنڈنس ریسورسز اویلیبل ہیں, اور جن کے پاس کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. دے آر دا پیپل دوز ہو آر یوزنگ ٹیکنالوجیز, دے آر دا پیپل ان فیکٹ دوز ہو آر انوینٹنگ ٹیکنالوجیز. تو ان کی جو سورسز آف انوینشن ہیں وہ ویسٹ کے اندر ہیں. ان میجر میڈیا آرگنائزیشنز بھی چونکہ ویسٹ کے ڈفرینٹ کنٹریز کے پاس ہیں, تو ایسی صورتحال میں جو ساؤتھ کا ایریا ہے, جو ڈیولپنگ نیشنز کا ایریا ہے, دے آر سمپلی ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ انفارمیشن ایک ہی طرف سے فلو کر رہی ہے, فرام نارتھ ٹو ساؤتھ. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم کے طور پر سامنے آ رہا تھا کہ جو ون وے کمیونیکیشن کا میکنزم ہے, یہ ون وے کمیونیکیشن میکنزم از فالٹی. دیر شوڈ بی سم تھنگ ہاریزنٹل, بجائے اس کے کہ ایک ورٹیکل فارم کے اندر کمیونیکیشن ہو, بلکہ کمیونیکیشن کا جو میکنزم ہے دیٹ شوڈ بی ہاریزنٹل, ویئر دا پیپل آر you can say the problems of the developing nations should be tackled by the people themselves, اور ان کے ہی میڈیا چینلز ان کو کور کریں, ان کے اپنے کلچرل اور سوشیو پولیٹیکل پرسپیکٹوز کے اندر ان کو کور کریں, اور پھر انٹرنیشنل میڈیا پہ اور دنیا کے جو فار ریچنگ میڈیا ہے اس پر ان کو ڈسپلے کیا جائے, ان کو وہاں پہ ڈسیمینیٹ کیا جائے پوری دنیا کو. تو یہ جو ون وے اسٹرکچر ہے دیٹ از کریٹنگ اے لاٹ آف پرابلم فار دی ڈیولپنگ نیشنز. جی, تو میں اگلے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو نیکسٹ کمپلینٹ تھی وہ کیا تھی جس نے اس ڈبیٹ کو جنریٹ کیا کہ دیر از اے نیڈ آف این ری فریمڈ اور ایک نیا انفارمیشن آرڈر اور کمیونیکیشن آرڈر کی ضرورت ہے. نیکسٹ پوائنٹ جو اس میں اہم تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ جو انفارمیشن رچ کنٹریز ہیں دے ہیو کنٹرول اوور دی انٹرنیشنل میڈیا, اور جب ان کے پاس کنٹرول ہے تو ڈیفینیٹلی دا تھنگ دیٹ دے لائک they will definitely be putting that on the media. تو اس کی وجہ سے ایک ڈپینڈنسی بھی ہے اور ایک طرح سے امبیلنس بھی کریٹ ہو رہا ہے, جس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اسٹرانگ ریمیفیکیشنز ہو سکتی ہے اوور دی پالیٹی آف دی ڈیولپنگ نیشنز, اکانومی, اور ان کے کلچر پہ اس کی بڑی اسٹرانگ ریمیفیکیشنز, اس کے اسٹرانگ افیکٹس اس کے ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز بڑی اہم محسوس کی گئی کہ چونکہ انفارمیشن کے سورسز جو ہیں وہ ویسٹ میں موجود ہیں, اور ایسٹ یا دوسرے لفظوں میں ساؤتھ جو ہے وہ انفیکٹ صرف اور صرف ایک ریسیونگ اینڈ کے طور پر پایا جا رہا ہے, ریسیونگ اینڈ کے طور پر موجود ہے. تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے اس کے بہت زیادہ پرابلمز فار دا کنٹریز ان دی ساؤتھ پائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کمپلینٹ جس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو کمیونیکیشن فلو ہے انفیکٹ وہ ایک ورٹیکل فلو ہے, اور ورٹیکل فلو جیسے میں پیچھے بات کر چکا ہوں کہ ون وے کمیونیکیشن ہے. اب ون وے تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ایک ورٹیکل فلو ہے. ورٹیکل فلو ہونے کی وجہ سے ایک چیز جو بہت زیادہ ڈیبیٹ کی گئی جس پہ وہ یہ کہ ویسٹ کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ ایک کیپٹلسٹک اپروچ پائی جاتی ہے تو وہاں پر میگا اسٹرکچرز ہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں, اور ان پرائیویٹ کارپوریشنز کا کنٹرول ان میڈیا پہ بہت زیادہ ہے. تو ایسی صورتحال میں دے مائٹ بی یوزنگ the information mechanism to reach to the developing nations, اور ان کی اکانومی پر پہنچنے کے لیے, ان کے پالیٹی کو بھی افیکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جو رولز ریگولیشنز اور لاز انیکٹ ہو رہے ہیں اور ان پہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے
اس پہ بھی ایفیکٹس ان میگا کارپوریشنز کے ہو سکتے ہیں اور ان کی پالیسیز کو, جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کی پالیسیز کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ورٹیکل کمیونیکیشن اور اس کے جو سینٹرز چونکہ ڈیولپ ورلڈ کے اندر ہیں اور ڈیولپ ورلڈ ہیویلی ڈومینیٹڈ بائی دی لارج کارپوریشنز ہیں, تو اس کے اثرات یا اس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں وہ یقیناً پالیسی میکنگ پہ ان دا ساؤتھ بہت زیادہ نظر آ رہے تھے. اس چیز کو بھی بڑا اسٹرانگلی فیلٹ کیا گیا اور اس کو ایک کمپلینٹ کا حصہ بنایا گیا کہ اس ورٹیکل فلو کو, جس میں اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ انٹرنیشنل بہت بڑے بڑے جو کانگلومیریٹس ہیں وہ ڈیولپنگ نیشنز کو ڈکٹیٹ کریں, تو ایسی صورتحال کو بھی ایوائڈ کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک نیا انفارمیشن اور کمیونیکیشن آرڈر ڈیوائس کیا جائے جو کہ ان پرابلمس کو بھی ایڈریس کر سکے. نیکسٹ جو ایک کمپلینٹ کی فارم میں جو چیز سامنے آ رہی تھی وہ یہ کہ چونکہ ویسٹ کیپٹلسٹ ہے اور وہاں پر اس چیز کی زیادہ سگنیفیکینس ہے کہ نیوز اینڈ انفارمیشن یہ ایک کماڈٹی ہے, اور کماڈٹی جب ہے تو ایسی صورتحال میں کماڈٹیز آر سپوز ٹو بی سولڈ. جب ان کو بیچا جا سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایسی صورتحال میں اس بات کے بڑے قوی امکان ہیں کہ مارکیٹ فورسز نیوز کی کنسٹرکشن کو پھر کنٹرول کریں گی. جب اس کانسیپٹ کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی گئی تو پھر کمرشل جو انٹرسٹ آف دی میڈیا بینگ آپریٹڈ ان دا ویسٹ اینڈ بائی دی لارجر کارپوریشنز, اس حوالے سے اس چیز کو پھر دیکھا گیا تو اس کے جو اثرات ہیں وہ یقیناً ڈیولپنگ نیشنز پہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ مارکیٹ جو ہے وہ جو کمرشل مارکیٹ ہے وہ میڈیا انسٹیٹیوشنز کو ایک انسٹیٹیوشنز آف پروفٹ ارننگ کے طور پر لے رہے ہیں, جہاں پر انفارمیشن کو اور کمیونیکیشن کو ایک کماڈیٹی کی صورت میں لیا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو اس کی جو ویلیو ہوگی وہ یقیناً ویسٹرن فورسز ڈٹرمن کریں گی فار دا ساؤتھ. تو دس واز اگین ٹیکن اے سیریس پرابلم, اور اس سیریس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی یقیناً اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ انفارمیشن آرڈر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور جو ایک پریزمپشن تھی وہ یہ تھی کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو انیکویلٹی پائی جا رہی ہے انفارمیشن کے اندر, کہ میڈیا پرائمرلی جو ہے وہ ان ایشوز پہ فوکس کرتی ہیں, ایدر آر فرام دا ویسٹ آر دوز وچ آر لائکڈ بائی دا ویسٹ, یعنی جو ویسٹ کے مقاصد کو سرو کر سکتی ہیں وہ انفارمیشن فرام دا ساؤتھ میڈیا کا زیادہ حصہ بن رہی تھی. اس پرابلم کو بھی دیکھا گیا تو یہاں پر ایک طرح سے جو انفارمیشن انیکویلٹی نظر آتی ہے, اور اس انیکویلٹی کی وجہ سے جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ ایک طرح سے اپنی ڈومیننس رکھ رہا تھا ان ڈیولپنگ نیشنز کی طرف. تو اس کو ایک طرح سے یہ لیا گیا کہ ایک نیو کولونیلزم ہے, ایک کولونیلزم کی ایک نئی فارم ہے جس میں پہلے فزیکل انویژن کے تھرو ممالک کو کنٹرول کیا جاتا تھا اور ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ امپوز کی جاتی تھی, اور ان کے رولز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ جو امپائرز تھیں وہ ڈکٹیٹ کرتی تھیں. اب چونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت زیادہ نئی نیشنز بنی جو ایک امپائرز کا کنٹرول اوور دی ویری اسمالر اسٹیٹس اور انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹس تھیں وہ ویک اور کمزور ہو چکا تھا. تو ایسی صورتحال میں دیکھا یہ گیا کہ ناؤ دی ویسٹ اینڈ دا ڈیولپڈ نیشنز ہیو کم ود اے ڈفرنٹ پوسچر, ایک بڑی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ سامنے آ گئی ہیں جس کے تھرو ان ڈیولپنگ نیشنز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو نیو کولونیلزم کا کانسیپٹ میں کے پرسپیکٹو میں جب دیکھا گیا تو میڈیا جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ رول پرفارم کر رہی تھیں جو کہ اس سے پہلے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کولونیلزم کا دور تھا ورلڈ وار سیکنڈ اور اس سے بھی پیچھے جا کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کولونیلزم کے جو ٹولز ہیں اب وہ میڈیا کی فارم میں دنیا کے سامنے آ رہے تھے. میں مصطفیٰ مسمودی کی بات کر چکا ہوں جس نے ان تمام ایشوز کو بڑا آرٹیکولیٹ کیا اور ان پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشنز کی. وہ جب ان ایشوز کو بات کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بڑی فلیگرنٹ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ایک کوانٹیٹیو امبیلنس ہے جو کہ بٹوین دی نارتھ اینڈ دا ساؤتھ پایا جا رہا ہے, اور اس کو جتنے جلدی ایڈریس کیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا فار دا ڈیولپنگ نیشنز. تو ہی ٹک دیٹ ایشو ویری سیریسلی اور اس پہ ڈیبیٹس جنریٹ کی, اس پہ ڈسکشنز جنریٹ کی,
کی, ان کو مختلف فوروں پہ جو انٹرنیشنل لیول پہ تھے ان کو وہاں پہ پیش کیا گیا. اگر میں مسمودی کے اپنے الفاظ میں اگر اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں تو وہ کچھ اس قسم کے بنیں گے کہ بائی ٹرانسمیٹنگ ٹو ڈیولپنگ کنٹریز اونلی نیوز processed by them سے اس کی مراد developed nations ہیں, that is news which they have filtered, cut and distorted. The transnational media impose their own way of seeing the world upon the developing countries. اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان تمام پرابلمز جن کو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں, مصطفیٰ مسعودی ان کو سم اپ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو چیز ویسٹ کو پھر اپیس کرے گی, جو چیز ویسٹ کے لیے بہتر ہوگی, دیٹ ول بیکم پارٹ آف دی انفارمیشن سسٹم, اور جو چیز ان کے مخالفت میں جائے گی دیٹ یو وڈ ناٹ سی آن دی میڈیا. تو دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی ہیو اے لاٹ مینی پرابلمس فار دی اکانومیز اینڈ پالیٹی اینڈ کلچر آف دا ڈیولپنگ نیشنز. اور جو ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے اس کی ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ آن دا ہول ورلڈ وہ میڈیا کے تھرو ہو سکتی ہے. اس چیز کو بڑے سیریسلی جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا گیا, اینڈ دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز دیٹ دا ویسٹ از ان فیکٹ getting its economic imperialism is its cultural imperialism through the information system جو کہ دنیا کے اندر اس وقت ایگزسٹ کر رہا تھا. ہم تھوڑا سا اس پہ اگر جائیں اور دیکھنے کی یہ کوشش کریں کہ کیا ویسٹ کے لیے کنسیڈریشنز اس حوالے سے اس وقت جو ویسٹرن میڈیا تھا ان کی نظر میں کیا امپورٹنٹ نیوز ہو سکتی ہے, یعنی کس چیز کو وہ ایک امپورٹنٹ نیوز کنسیڈر کر کے پوری دنیا میں ڈسپلے کر رہے تھے. اس پہ بڑی ریسرچز ہوئی اور ان ریسرچز کی کچھ فائنڈنگز ہیں. فار انسٹنس گلٹنگ نے اور روج نے اس پہ کچھ اپنی تھیورائز کیا اور اپنی ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہیں نیوز کے حوالے سے وہ اس فارم میں دی. مین جو ان کے 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹس اس کے بنتے ہیں وہ ایک طرح سے جو اس کا فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ فریکوینسی کے حوالے سے ہے. ایسے ایونٹس جو کہ بڑے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے اندر اکر ہو رہے ہیں تو دیٹ آر ویری امپورٹنٹ فار دیم اینڈ دیٹ آر فائنڈنگ سم اسپیس اینڈ پلیس. اگر ٹائم کے حوالے سے آپ دیکھیں یا اگر اسپیس کے حوالے سے دیکھیں, ٹائم کے حوالے سے میری مراد کہ الیکٹرانک میڈیا ہے اور اسپیس کے حوالے سے میری مراد نیوز اور پرنٹ میڈیا ہے, تو ان کی نظر میں اس بات کی امپورٹنس تھی کہ جو زیادہ فریکوینسی کے ساتھ کوئی ایک ایونٹ اکر ہو رہے ہیں تو فار دیم دیٹ واز امپورٹنٹ اینڈ دیٹ واز بینگ گیون سم اسپیس ان دا میڈیا. دوسری ان کے لیے جو سگنیفیکینس چیز تھی وہ یہ کہ ایلیٹ نیشنز اور ایلیٹ پرسنس کے حوالے سے ان کے لیے جو چیزیں ایلیٹ نیشن سے ریلیٹ کرتی تھیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سگنیفیکنٹ پوزیشن ہولڈرز ان دا ورلڈ ہیں, ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز ان دا ورلڈ ہیں, اف سم تھنگ ریلیٹس ٹو دیم دیٹ بیکمز اے نیوز. جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویسٹ کے لیے تو امپورٹنٹ ہوں لیکن ان کی ڈیولپنگ نیشنز کے لیے شاید کوئی سگنیفیکینس اس کی سچ نہ ہو, لیکن اس کے باوجود بھی وہ چونکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ چیزیں پلے اپ ہو رہی تھی اور میڈیا ان کو زیادہ سگنیفائڈ پرسنالٹیز کے طور پر پیش کر رہا تھا, تو جو ڈیولپنگ نیشنز تھی دے ور فورسڈ ٹو واچ دیم, فورسڈ ٹو ریڈ اباؤٹ دیم. تو یہ جو ایک طرح سے ڈیپینڈنسی تھی یا ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ آف دی ویسٹرن میڈیا تھی وہ بہت زیادہ نیوز کی صورت میں نظر آ رہی تھی. تو دس واز دا سیکنڈ کنسیڈریشن دیٹ دی گلٹنگ اینڈ روج ہائی لائٹڈ کہ جو ایلیٹ نیشنز ہیں یا elite persons ہیں, the news related to them are taking a lot of significance in the western media. اس کے علاوہ جو تھرڈ پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا وہ یہ تھا کہ there are certain meanings which are given by the culture of the western countries. جو ایونٹس اور جو ایریاز وہ سمجھتے ہیں کلچرلی میننگ فل ان کے لیے ہو سکتے ہیں ان کو وہ زیادہ سگنیفیکینٹ کنسیڈر کر رہے تھے, اور جو چیز امپورٹنٹ ہو سکتی تھی ڈیولپنگ نیشنز کے لیے دیٹ واز ناٹ فائنڈنگ اینی اسپیس اینڈ پلیس ان دی ویسٹرن میڈیا. تو انفیکٹ اس کو اگر اس طرح سے دیکھیں فار انسٹنس کہ کسی ڈیولپنگ نیشنز کے لیے ویمن کے حوالے سے اگر کوئی ایشوز ایسے ہیں جو کہ کلچرلی وہاں پر کنسیڈر کیے جاتے ہیں سگنیفیکینٹ, بٹ ویسٹ از واچنگ اٹ تھرو اے ڈفرنٹ اینگل,
تو اس کو پھر میڈیا بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ دیکھا جائے کہ وہاں کی جو کلچرل ٹینڈنسیز ہیں اور وہاں کی جو ہسٹری ہے وہ اس کے متعلق کیا کہتی ہے اور اس کو کس طریقے سے لے رہی ہوتی ہے اس پرابلم کو. ویسٹ اپنے اینگل سے اپنے کلچر سے ان چیزوں کو واچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ایسی ہی سگنیفیکینس ان کو دے رہا تھا. تو اس سے کیا تھا کہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس کی نظر سے اس کے اینگل سے جب چیزوں کو دیکھا جائے تو بہت ساری سچویشنز میں ہمیں جو ڈیولپنگ نیشنز کا کلچر ہے وہ بڑا انڈرمائنڈ فارم کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، بڑا ایک ڈیمیننگ سٹائل کے اندر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ویسٹرن میڈیا نے کافی زیادہ پلے اپ کیا اور یہ گلٹن یہ اس چیز کو کہہ رہا تھا کہ میڈیا کے لیے یہ ایک نیوز کے لیے ایک امپورٹنٹ ویلیو کے طور پر سامنے آ رہی ہے. جو اگلی اس کی سگنیفیکینس تھی گلٹن کی وہ یہ کہ بعض ایشوز ایسے ہیں یا ایک بعض ایونٹس ایسے ہیں جن کی انٹینسٹی یا اسکیل اس کو سگنیفائی کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس کی مراد آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں، کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں لاٹ نمبر آف پیپل ہیو ڈائیڈ یا کیجویلٹیز کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، یا پھر اس صورت میں کہ جب کوئی ایک نیچرل کلیمٹی ہو جاتی ہے the number of people those who have been affected by natural calamity ان کی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے وہ سگنیفائڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ something happens on a road of New York تو بڑی اسمال نیچر کا ہو سکتا ہے کہ وہ ایونٹ ہو، دیٹ ول attract the attention of the western media and of course that will reach to the people living in the developing nations as well. لیکن ڈیولپنگ نیشنز کے بڑے بڑے ایونٹس یعنی اگر کوئی بہت بڑی نیچرل کلائمیٹی ہو گئی تو بہت بڑے ایکسیڈنٹس ہو گئے یا کوئی بہت بڑا اپ ہیول ہو گیا تو اس اپ ہیول کی وجہ سے دیٹ وڈ بی ایبل ٹو بی ٹیکن ان دی انٹرنیشنل میڈیا. ادروائز جو اسمال لیول کے جو ایونٹس تھے دیز وار ناٹ کنسیڈرڈ بائی انٹرنیشنل میڈیا ٹو بی گیون سم اسپیس اور گیون سم ٹائم. تو یہ ایک اور کنسیڈریشن تھی. دس واز دا فورتھ اینڈ دا لاسٹ کنسیڈریشن بائی دی گالٹن کہ جو اسکیل اور جو ایونٹ کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں انٹینسٹی ہے دیٹ واز اے ڈٹرمننگ فیکٹر فار دا نیوز ویدر اٹ شوڈ بی گیون اسپیس ان دا میڈیا اور ناٹ. آگے میں جاتے ہوئے آپ کو مزید ان پوائنٹس کی طرف لے جا رہا ہوں کہ یہ میڈیا تھی کون سے جن کے متعلق یہ اس قسم کی کنسیڈریشنز جن کی تھیں. اس میں عام طور پر 3 امپورٹنٹ میڈیا آرگنائزیشنز کو لیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی 3 نیوز ایجنسیز تھی. میں بات کر رہا ہوں یہ کولڈ وار کے رجیم کے ٹائمز کی. یہ ماڈرن ٹائمز پہ ڈسکشنز کے لیے ہم آگے اس پہ مزید باتیں کریں گے، لیکن میں اس کو آپ کو اس پرسپیکٹو میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں پہ میک برائٹ کمیشن رپورٹ انفیکٹ ڈیولپ ہو رہی تھی. تو اس وقت دیکھا گیا کہ 3 امپورٹنٹ نیوز ایجنسیز ہیں اکارڈنگ ٹو یونیسکو ایٹ دیٹ ٹائم کہ ان 3 نیوز ایجنسیز سے 80% آف دی انفارمیشن نیڈ آف دا ورلڈ وہ میٹ ہو رہی تھیں. اب 80% ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ فگر ہے جس کو دنیا کے صرف اور صرف 3 انسٹیٹیوشنز جو ہیں نا وہ اس پہ انفارمیشن دے رہے تھے. اور یہ 3 انسٹیٹیوشنز تھے اے پی ایسوسیٹڈ پریس وچ واز بیسڈ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. دوسری جو تھی وہ رائٹرز تھی. دس واز اے نیوز ایجنسی اگین اینڈ اٹ واز بیسڈ ان دی یو کے. اور جو تھرڈ نیوز ایجنسی تھی اے ایف پی، یہ بیسیکلی فرینچ نیوز ایجنسی تھی جو کہ بیسڈ ان فرانس تھی. تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو 3 ڈیولپڈ نیشنز یونائٹڈ اسٹیٹس، یو کے اینڈ فرانس، ان 3 ڈیولپڈ نیشنز کی ہی جو مین نیوز ایجنسیز ہیں یہ پوری دنیا کو مور دین 80% آف انفارمیشن فیڈ کر رہی تھیں. دوسرا اس میں جو 2 مین انفارمیشن الیکٹرانک میڈیا چینل تھے وہ ایک یو ایس بیس تھا جس کو سی این این کا آج بھی ہے یقیناً اور بڑا امپورٹنٹ نیوز چینل ہے. تو سی این این اور دوسرا یو کے بیسڈ ہے جس کو بی بی سی برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کہہ رہے ہیں. تو مینلی اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر یہ 5 میڈیا انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ پوری دنیا کو انفارمیشن کنوے کر رہی تھیں. جو لوکل میڈیا آرگنائزیشنز تھیں مختلف دنیا کے حصوں کے اندر وہ بیسیکلی انہی سے نیوز فیڈ لے رہی تھیں اور ان کی نیوز کی جو کنسٹرکشن تھی یا ان کی نیوز کی جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ کون سی نیوز ویلیوز تھیں جن کی وجہ سے ایک نیوز فار دیم واز اے نیوز. It was basically dictated by their own problems, dictated by their own significance to various areas.
تو جس کی وجہ سے ساؤتھ واز ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دیز 5 میڈیا انسٹیٹیوشنز, اور میڈیا جو لوکل تھے ان کے وہ بھی ان 5 سے ہی مختلف نیوز جو ان سے ریلیٹڈ نکل رہی تھیں وہ اپنے لوگوں تک پہنچا رہی تھیں. تو یہاں پر آئی مین ٹو سے کہ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 5 میڈیا آرگنائزیشنز ور آلموسٹ کنٹرولنگ دا ہول ورلڈ انفارمیشن سسٹم. 70s میں 1970s میں اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کیا گیا کہ جو فلو ہے نیوز کا وہ چونکہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہو سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ کے پرابلمز ہیں, پالیٹکس کے پرابلمز ہیں, اکانومی کے پرابلمز ہیں. ممالک کی جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کی اکانومی کو ایک طرح سے ہائی جیک کیا جا رہا ہے. ان کے پولیٹیکل سسٹم کو جب بھی ویسٹرن میڈیا چاہ رہا ہے ڈسٹرب کر سکتا ہے, ان کے اندر پرابلم ڈال سکتا ہے. تو ون وے فلو آف کمیونیکیشن ہے. پور نیشنز ور ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ فار انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ بوتھ. وہ چونکہ ویسٹ پہ ڈیپینڈ کر رہی تھیں تو اس چیز کو بڑا زیادہ فیل کیا گیا آل اوور دا ورلڈ, انفارمیشن کے حوالے سے بھی, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے اور یونائٹڈ نیشنز تک یہ ایشوز پہنچتے ہیں, وہاں پر اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ان ڈیبیٹس کے رزلٹ میں ایک کمیشن بنتا ہے جس کو میک برائٹ کمیشن کہتے ہیں. میک برائٹ کمیشن یہ ڈیمانڈز جو کہ مین اگر آپ اس کو کہیں کہ جس میں 2 ممالک نے بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے کیا, ایک الجائرز ہے اور دوسرا تیونیزیا ہے. الجائرز نے 1973 کے اندر اور تیونیزیا نے 1976 کے اندر ان ایشوز کو ڈسکس کیا, اور پھر ان ڈسکشنز کے حوالے سے جو یونائٹڈ نیشنز ہیں اس نے ایک طرح سے ایک ان کی جو جنرل کانفرنس دیٹ کنوینڈ ان 1978 جو میس میڈیا کے حوالے سے جو ڈکلریشن پہلی وہاں پہ انہوں نے ڈیولپ کی اور اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یس دیز پرابلمز آر ریکوائرڈ ٹو بی اسٹڈیڈ, اور اس کے رزلٹ میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا, اور وہ ریزولوشن تھا بیسیکلی نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر کے حوالے سے. اور اس ریزولوشن کے رزلٹ میں 1979 کے اندر انٹرنیشنل کمیشن فار دی اسٹڈی آف کمیونیکیشن پرابلم سیٹ اپ کیا گیا, اسٹیبلش کیا گیا, اور اس کو ایک مینڈیٹ دیا گیا کہ جو ان پرابلمس کو اسٹڈی کرے گی کمیونیکیشن اور انفارمیشن پرابلمس کو, اور اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے گی. تو کمیشن جو بنایا گیا میک برائٹ کمیشن, جس کو سین میک برائٹ ہیڈ کر رہا تھا جو کہ ایک نوبل لاریٹ ہے, اس نے اپنی فائنل رپورٹ 1980 کے اندر ایک ڈاکومنٹ کی فارم کے اندر یونائٹڈ نیشنز کو پریزنٹ کی, اور اس رپورٹ کے اندر ان تمام پرابلمس کا انالیسس بھی موجود ہے, ان تمام پرابلمس کے متعلق سولوشنز بھی موجود ہیں. میں اب تھوڑا سا رپورٹ کی طرف آنا چاہوں گا اور اس کو آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جو میک برائٹ کمیشن رپورٹ ہے, ایک تو اس کا ٹائٹل کیا تھا اور اس پر کیا ریکمنڈیشنز تھیں. اس حوالے سے ہم تھوڑا سا اس کو آج ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ریمیننگ ٹائم میں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ ریلیز ہوئی تھی 1982 کے اندر, although that was finalized in 1980. فردر اس پہ پھر ڈسکشنز ہوئی اور جو امینڈمنٹ ہوئی, لیکن فائنلی ان 1982 جو رپورٹ ریلیز ہوئی دیٹ واز گیون بائی دیٹ واز پریپیئرڈ بائی دا میک برائٹ کمیشن رپورٹ, اور اس کا ٹائٹل جو دیا گیا مینی وائسز ون ورڈ. اس میں مینلی 82 ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پیش کی گئیں بائی دی کمیشن, جو کہ ایک فری فلو اینڈ وائڈر ڈسیمینیشن آف انفارمیشن جو ہے اس حوالے سے ڈیبیٹ کی گئی, اس حوالے سے ریکمنڈیشنز, اس کے حوالے سے پروپوزلز دیے گئے. ہم اب تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مین ایریاز کون سے تھے. آف کورس ہم 82 جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو تو ڈسکس نہیں کر سکتے اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو شیڈ سم لائٹ آن دا مین ایریاز آف دوز ریکمنڈیشنز, اور اس رپورٹ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں, کن کن ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. اچھا, بیفور وی موو آن ٹو دیٹ کہ کیا اس کی ریکمنڈیشنز تھی, میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو جو مینڈیٹ تھا, اس کمیشن کا مینڈیٹ تھا, اس پہ میں تھوڑی سی آپ کو ایک جسٹ ٹو گیو یو گلمس آن دیٹ کہ وہ مینڈیٹ ان فیکٹ تھا کیا. اچھا, اس سے بھی تھوڑا سا پہلے اگر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں اور ایگزیکٹ ورڈز میں وہ بتانے کی کوشش کروں کہ جو چیف ٹاسک آف دس کمیشن تھا وہ کیا تھا. یہ جو چیف ٹاسک ہے, دس از آلسو ریٹن آن سلائڈ ود دیٹ از ان فرنٹ آف یو.
the chief task of this commission was to analyze communication problems in their different aspects within the perspective of the establishment of a new international economic order and of the measures to be taken to foster the institution of a new world information order. یہ وہ ان فیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس واز دا چیف ٹاسک دیٹ واز گیون ٹو دس کمیشن. اچھا ایک اور بھی یہاں پہ انٹرسٹنگ ڈبیٹ, although کہ ڈیو ٹو paucity آف ٹائم آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو شیئر ہول کائنڈ آف انفارمیشن دیٹ آر اویلیبل آن دس ایشو. اس پہ ایک وقت میں ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہوئی کہ اس کو جو ہے وہ کیا انٹرنیشنل انفارمیشن آرڈر کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے, جو ورلڈ انفارمیشن آرڈر کے طور پر انٹروڈیوس کرایا جائے. اس پہ بھی بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی اور ویسٹ جو ہے دے ور انکلائنڈ ٹو ہیو اے سارٹ آف انٹرنیشنل ٹائٹل فار دس رپورٹ, جبکہ جو ڈیولپنگ نیشنز تھیں وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ انسٹیڈ آف پٹنگ انٹرنیشنل فار دیٹ اس کو جو ہے وہ ورڈ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے. اب اس کے پیچھے جو میننگز ایکچولی اویلیبل تھیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. جب انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ڈیفینیٹلی دے وڈ ہیو مور رول ٹو پلے ان دا ہول پروسیس. جب ورلڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر تمام نیشنز جو ہیں وہ ایک ہی اسٹیٹس کی صورت میں سامنے آئیں گی اور ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایک ہی ہوگا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ڈیولپڈ ایک سائڈ پہ ہوں گی اور انڈر ڈیولپڈ ایک طریقے سے ہوگا. تو اس کو پھر بہت ساری اور اس قسم کی چیزیں بہت پہلے بھی آ چکی تھیں, جیسے مارشل میکلوہان کا جو گلوبل ولیج کا کانسیپٹ ہے, تو وہ گلوبل ولیج کے کانسیپٹ نے بھی انہوں نے لفظ جو استعمال کیا تھا, اٹ واز ناٹ این انٹرنیشنل ولیج بٹ اے گلوبل ولیج. سملرلی جو پولیٹیکل کانسیپٹ آف دا ورلڈ گورنمنٹ ہے, اور ورلڈ گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس قسم کے انسٹیٹیوشنس کو لائک یونائٹڈ نیشنز کو یا پھر لیگ آف نیشنز کا بھی تھیں, تو اس کے حوالے سے دیا گیا تھا جہاں پر تمام ممبرس تھے whether they are developed and underdeveloped, they were enjoying the equal status. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا زیادہ زور دیا کہ انسٹیڈ آف taking it or instead of making it an international information order, it should be made as it should be declared as the world information order. That's why ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر. ادروائز جو پہلا ایک پرپوز نیم اس کے حوالے سے تھا وہ انٹرنیشنل کا لفظ استعمال ہو رہا تھا. انٹرنیشنل انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر کا نام اس کے ساتھ پہلے لگایا گیا تھا, لیکن اس پہ اس ڈیبیٹ کے بعد پھر اس کو ورلڈ کو استعمال کیا گیا. تو نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر اس کمیشن کا نام رکھا گیا, یا جو ریزولوشن تھی اس ریزولوشن کا نام نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر کہا گیا. اچھا میں آپ کو یہاں پہ وہ مین ایریاز جو کہ ایک مینڈیٹ کی صورت میں اس کمیشن کے سامنے پیش تھے ان کو میں ون بائی ون آپ کے سامنے اگر پیش کروں تو وہ یہ تھے کہ پہلا جو اس کا مینڈیٹ تھا وہ یہ کہ دیٹ از ٹو اسٹڈی دا کرنٹ سچویشن ان دا فیلڈ آف کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن, اور آئیڈینٹیفائی کرے ان پرابلمس کو اور ان کے لیے فریش سولوشنس پیش کرے جو کہ ڈسپیرٹی کا باعث بن رہے ہیں, جو ایک غیر مساوی انفارمیشن کی تقسیم کا باعث بن رہے ہیں. تو دس واز دا ویری فرسٹ مینڈیٹ آف دا کمیشن کہ وہ پرابلمس کو ان پرسپیکٹو میں دیکھیں. سیکنڈلی وہاں پہ یہ بات کی گئی کہ جو اسٹیٹ آف کمیونیکیشن ان دا ورلڈ ٹوڈے ہے اس کا ایک انالیسس کرے اور پرابلم کو ایز اے ہول اسٹڈی کرے, اور اس میں جو ویریس سوشو اکنامک ڈائیورسٹی کے حوالے سے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. تھرڈ جو اس میں امپورٹنٹ چیز آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ پرابلمز ریلیٹنگ ٹو دی فری اینڈ بیلنس فلو آف انفارمیشن ہے اس کو دنیا کے اندر اسٹڈی کیا جائے. اس قسم کی صورتحال نہ ہو کہ کچھ ممالک تو زیادہ اسپیس لے رہے ہوں میڈیا کے اندر اور کچھ ممالک کو اسپیس نہ دی جا رہی ہو. تو ایک بیلنسڈ جو فلو آف انفارمیشن ہے اس کے حوالے سے اس کو اسٹڈی کیا جائے, اور اگر کہیں پہ امبیلنسز ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کے لیے سولوشنس پٹ اپ کیے جائیں. اگلا جو ایک مینڈیٹ تھا وہ یہ تھا کہ ٹو اینالائز دا کمیونیکیشن پرابلمس, آئی مین جو ڈفرنٹ لیول پہ ڈفرنٹ ایسپیکٹس میں کمیونیکیشن پرابلم ایگزسٹ کرتے ہیں اس کو نیو ورلڈ انفارمیشن آرڈر کا حصہ بنایا جائے. یعنی وہ چاہے وہ اکنامک آرڈر کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ سوشل آرڈر کے حوالے سے ہیں, یا چاہے پالیٹکس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ان کو بھی یہاں پہ ڈسکس کیا جائے اور ان کے سولوشنس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. جو نیکسٹ تھا امپورٹنٹ اس میں ایک مینڈیٹ کے طور پر جو انسٹرکشنز کمیشن کو دی گئیں وہ اس حوالے سے تھا کہ وہ ڈیفائن کرے رول وچ دا کمیونیکیشن مائٹ پلے
in making the public opinion aware about the major problems of the world. یعنی میڈیا کا جو رول ہے وہ میجر پرابلمز آف دا ورلڈ کے حوالے سے وہ ہائی لائٹ کرے کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو اویئر کر سکتی ہے, کس طریقے سے وہ لوگوں میں وہ اوپینین جنریٹ کر سکتی ہے. تو اس کو بھی ایک مینڈیٹ کے طور پر یا ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ کے طور پر, ایک امپورٹنٹ ٹاسک کے طور پر کمیشن کو پیش کیا گیا. یہاں پہ درمیان میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو اس کمیشن کو جب فارم کیا گیا اس حوالے سے بتانا چاہوں گا, بلکہ شاید اس کے حوالے سے بڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی. وہ یہ کہ چائنا نے جو ہے نا وہ اس کمیشن کا حصہ بننے سے انکار کر دیا, اور وہ اپنی ایک کمیونسٹ آئیڈیالوجیز کی وجہ سے they were more focused on their internal problems, so they were less inclined to see the problem of the world overall. بیکاز کہ اس وقت وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریفارمیشن کے پروسیس میں سے گزر رہے تھے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سم ٹائم ان 70s جب یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو ایک بڑی وائڈ رینج ان اسٹڈیز کی چونکہ بن رہی تھی, اور جس میں کنسیپچول انالیسز بھی تھے, جس میں ایک طرح سے ایک اسٹیٹسٹیکل کمپینڈیم بھی اس کا ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس میں نیشنل لیول پہ سوشل اور پولیٹیکل اور انفارمیشن کے حوالے سے سرویز بھی کنڈکٹ ہونے تھے. تو چائنا نے اس میں سے اپنی انیبلٹی شو کی ٹو بیکم پارٹ آف دس کمیشن, اور چونکہ اس میں بڑے رفلی کوئی ایک طرح سے بہت سارے ممالک کا سروے چونکہ ہونا تھا, تو چائنا واز more inclined towards focusing the problems inside problem of their country. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میک برائٹ کمیشن رپورٹ نے اس وقت کے ٹائم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑی زیادہ پبلیکیشنز اس پہ جنریٹ ہوئیں. ایک طرح سے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بگ ایوٹا آف انفارمیشن اینڈ لٹریچر واز کریٹڈ in the wake of this kind of discussion that was going on in the world. دنیا کی جو فوکس تھی, جو ریسرچ انسٹیٹیوشنس تھے, وہ اس بات پہ فوکس کر رہے تھے جو یونائٹڈ نیشن اس وقت انڈرٹیک کر رہی تھی. یونیسکو نے جو کمیشن بنایا ہوا تھا, تو دنیا کے مختلف علاقوں میں بے تحاشا پبلیکیشنز, دے ور ان ہنڈریڈز. تو انٹرنیشنل جرنلز کے اندر وہ پبلیکیشنز آ رہی تھیں, مختلف اسکالرز اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. تو وہ وقت جو 1970s کے اینڈ, اور جب اس کی ریکمنڈیشنز آ جاتی ہیں, تو ان ادر ورڈ 70s اور 80s کا جو دو دہائیاں بنتی ہیں, جو 2 decades بنتے ہیں, ان 2 decades کے اندر آپ کو دنیا کی جو پبلیکیشنز تھیں میس کمیونیکیشن کے حوالے سے, وہ زیادہ تر آپ کو ان ایریاز پہ فوکس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. جی اسٹوڈنٹس, میں اب آپ کو رپورٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں, اور اس کے جو مین ایریاز تھے اس رپورٹ کے, ان پہ آپ کو تھوڑا سا بریف دینے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا جو فرسٹ پارٹ تھا, دس رپورٹ واز پرائمرلی ہیونگ 5 parts. اس کا جو فرسٹ پارٹ تھا وہ کمیونیکیشن اینڈ سوسائٹی کے حوالے سے تھا, جو کہ ہسٹوریکلی جو کنٹمپریری پرسپیکٹوز ہیں, جو ہسٹوریکل پرسپیکٹوز ہیں, جو اس کے انٹرنیشنل ڈائمینشنز کمیونیکیشن کے ہو سکتے ہیں, یہ تھیوریٹیکلی بیسیکلی یہ جو سیکشن تھا ان ایشوز کو ہینڈل کر رہا تھا کہ ہسٹوریکلی اور جو کنٹمپریری پرسپیکٹوز آن کمیونیکیشن اینڈ سوسائٹی ہے, ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, کمیونیکیشن کس طریقے سے سوسائٹی کو افیکٹ کر سکتی ہے, ان وٹ ویز اینڈ ان ہاؤ مینی ڈائمینشنز اٹ کین افیکٹ دا سوسائٹیز. اس کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ جنریٹ کی گئی ہے, اس کے حوالے سے کنسیپچولائز کیا گیا ہے. یہ آپ اگر میں اس کو اس طرح سے لینے کی کوشش کروں کہ یہ بیسیکلی زیادہ تر تھیوری اورینٹڈ پورشن تھا, جس کے اندر تھیوریٹیکل پروپوزیشنز جو پہلے اویلیبل تھیں اور اب کی جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر ان کی نیچر کیا ہو سکتی ہے, اس کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اویلیبل ہے. اور وہ بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نالج بڑا زیادہ آپ کو نظر آئے گا اس سیکشن کے اندر. اس میں جو ایپسٹومولوجیکل ڈائمینشنز ہیں, جو کہ نالج ریلیٹڈ ڈائمینشن ہے اس کی, وہ اس پہ فوکس کیا گیا ہے کہ کمیونیکیشن اور سوسائٹی کے درمیان میں کیا نیکشس ہے, اس پہ زیادہ بات کی گئی ہے. جو سیکنڈ پورشن اس رپورٹ کا ہے وہ کمیونیکیشن ٹوڈے کے حوالے سے ہے. آئی مین کہ جو مینز آف کمیونیکیشن آج کے دور میں پائے جا رہے ہیں اور ان کے جو ایکسپینڈنگ انفراسٹرکچرز ہیں اس کے حوالے سے ڈیبیٹ کی گئی ہے. کنسنٹریشن آف دا میڈیا آرگنائزیشنز ہیں اس کے حوالے سے ڈیبیٹ کی گئی ہے. اس میں جو میڈیا آرگنائزیشنز کے درمیان میں جو ایک کمپلیکس آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹریکشنز اویلیبل ہیں, ان کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کون ہیں, اور کیا کیا ڈسپیرٹیز اس حوالے سے پائی جا رہی ہیں, ان پہ بڑی لینتھی ڈیبیٹ اویلیبل ہے.
ہم اگر پہلے پورشن کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو فرسٹ پورشن بیسیکلی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز ڈیولپ کر رہا ہے, اور یہ سیکنڈ پورشن جو ہے وہ کمیونیکیشن ٹوڈے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آج کے دور کے اندر کمیونیکیشن کیا ہے, کیا پرابلم اس کے اندر اویلیبل ہو سکتے ہیں, اور ان کے پورے جو اسٹرکچر ہے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہاں پر جو تھرڈ اس رپورٹ کا جو پورشن ہے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو پرابلمز اور ایشوز ٹو دی کامن کنسرن ہو سکتے ہیں, یا کامن کنسرن کے ایشوز جو ہو سکتے ہیں ان کو یہاں پہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو فلاز کمیونیکیشن فلوز کے اندر ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو ڈومیننس آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتھارٹیرین اسٹائل آف کمیونیکیشن اور ڈیموکریٹائزیشن آف کمیونیکیشن اس کے حوالے سے یہاں پہ ڈیبیٹ کی گئی ہے اور ڈسکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ان کو انالائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جو امیجز آف دا ورلڈ میڈیا جس طریقے سے پورٹرے کر رہا ہے ان کو بھی انڈرٹیک کیا گیا ہے اس رپورٹ کے اس سیکشن کے اندر. اور پبلک اوپینین کنسٹرکشن کے اندر, پبلک اوپینین مینیپولیشن کے اندر میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے اور اس کی کیا کیپیبلٹی ہے اس کام کو کرنے کے حوالے سے اس پہ ڈیبیٹ کی گئی ہے. تو انفیکٹ جو تھرڈ پورشن تھا وہ بیسیکلی جو پرابلمز اور ایشوز ہیں جو کہ بڑے کامن کنسرن کی میس کمیونیکیشن کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے حوالے سے اور انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, ان کو یہاں پہ اسٹڈی کیا گیا اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا مینلی. اس کا جو فورتھ پورشن تھا وہ بیسیکلی انٹرنیشنل اور جو پروفیشنل فریم ورکس ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کی گئی. جو کمیونیکیشن پالیسیز ہیں مختلف میڈیا آرگنائزیشنز کی وہ کیا ہیں, کس طریقے سے وہ آپریٹ کر رہی ہیں, اور کیا چیز ان کے لیے سگنیفیکینٹ ہوتی ہے, کیا چیز ان کے لیے انسگنیفیکینٹ ہوتی ہے, جو سورسز ان کے پاس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, کہاں سے, فرام ویئر ڈو دے گیٹ انفارمیشن, اور ان کو مینج کس طریقے سے کیا جاتا ہے. جو ریسرچ کنٹریبیوشنز ہو سکتی ہیں میس کمیونیکیشن کی, میڈیا کی, انسٹیٹیوشنز کی, ان کی ریسرچ کنٹریبیوشنز کیا ہو سکتی ہیں. جو پروفیشنل کمیونیکیٹرز ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو دیکھا گیا. جو رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز آف جرنلسٹ ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایشوز کو ڈسکس کیا گیا. اور جو نارمز آف پروفیشنل کانڈکٹ آن پارٹ آف دی جرنلسٹ اور میڈیا آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس سیکشن کے اندر اس کا حصہ بنے. اچھا, اس کو جب اسٹڈی کیا جا رہا تھا تو یقیناً اس کے جو ایریاز آف اسٹڈی تھے وہ ہسٹورک بھی تھے, اور جو اس وقت کنٹمپریری پرابلمس تھے وہ سوشیو اکنامک پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں, وہ کلچرل اور پولیٹیکل پرسپیکٹوز کے اندر بھی ان کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور یہ رپورٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی دیٹ واز سپوز ٹو ٹریٹ all kind of information and communication problem, even from interpersonal communication to the mass communication and to the digital communication to, اگر ہم اس کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو, اور اس کو بھی پھر لوکل لیول پہ, نیشنل لیول پہ اور یقیناً انٹرنیشنل لیول پہ تمام پرسپیکٹو کے اندر اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ جو انسٹیٹیوشنل اور پروفیشنل فریم ورک ہے میڈیا انسٹیٹیوشنز کا وہ کیا ہے اور کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے دس واز دی فورتھ پورشن آف دس رپورٹ. ففتھ پورشن ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسے کہ عام طور پر ان رپورٹس میں ہوتا ہے, وہ کنکلوژن اور ریکمنڈیشنز کی فارم میں تھی. جیسے کہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ ٹوٹل 82 ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ اس رپورٹ میں پیش کی گئی ہیں مختلف لیول پہ, اور جو ان تمام ایریاز کو, جس میں انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی ہے, جس میں نیوز ویلیوز کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی ہیں, جس میں پولیٹیکل, اکنامک اور سوشل اور کلچرل پرسپیکٹو میں بھی باتیں کی گئی ہیں. تو جو اس کا یہ پورشن ہے, لاسٹ پورشن, ففتھ پورشن, وہ بیسیکلی ان ریکمنڈیشنز کو ڈیل کرتا ہے, ان پرابلمس کو جو اسٹڈی کیے گئے ان کے سولوشنس کی بات کرتا ہے, اور جو ڈفرینٹ لیول پہ ان کی ایڈریس کرنے کی کیپیسٹی ہو سکتی ہے ان کے حوالے سے بات کرتا ہے. تو انفیکٹ میک برائٹ کمیشن رپورٹ ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے جو کہ کمیونیکیشن کے پرابلمز اپنے ٹائم کے اندر اسٹڈی کر رہا ہے, اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی اسٹڈی کر رہا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, ان پرابلمس کو ہر لیول پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. اگر ہم اس کو ان ٹرمز آف لوکل, نیشنل اینڈ انٹرنیشنل دیکھنے کی کوشش کریں, ان ٹرمز آف دا پیپل دوز ہو آر پارٹ آف دا میڈیا آرگنائزیشنز اور میڈیا انسٹیٹیوشنز اٹ سیلف, اس کو بھی اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں, یا پھر اس کو ہم ایک پروفیشنل اور انسٹیٹیوشن فریم ورک کے دیکھنے صورتحال میں بھی دیکھنے کی کوشش کریں, تو ہر لیول پر یہ رپورٹ نظر آتا ہے کہ ان ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے اور اس کے حوالے سے اپنی ریکمنڈیشنز پیش کر رہی ہے. تھوڑا سا ہم ایک اس اینگل پہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ دی ویسٹرن میڈیا ویو دس رپورٹ.
اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جب یہ رپورٹ پیش کی جا رہی ہے تو ویسٹرن میڈیا اس کو کیسے ویو کر رہا ہے, کس طریقے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ویسٹرن میڈیا ہیڈ ٹیکن دس رپورٹ ایز اے تھریٹ ٹو دا میڈیا فریڈم. پریس فریڈم کو ایک تھریٹ کے طور پر اس نے پیش کیا کہ یہ جو ہے, جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیوز میڈیا آرگنائزیشنز ہیں دے آر بینگ ڈکٹیٹڈ بائی سم ایجنسیز, بائی سم رپورٹس. تو اس پہ جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ کسی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے, صورتحال نظر آتی ہے. تو ویسٹرن میڈیا نے اس کو اس طرح سے ریبٹ کیا کہ ایک طرح سے کمپلیٹلی اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ رپورٹ ان فیکٹ فریڈم آف میڈیا اور فریڈم آف تھاٹ کے اگینسٹ ہے. If we are given some framework to work, so that framework is to be designed by a group of people. So media were opposed to this notion. اس کے اگینسٹ ان لوگوں نے ایک طرح سے کمپین بھی چلائی. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ تھا کہ دس رپورٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے تھریٹ ٹو دی کمرشل انٹرسٹ آف دی میڈیا انسٹیٹیوشنز, کہ ان کے جو کمرشل موٹیوز تھے, ڈیزائنز تھے, ان کے لیے بھی ڈیفینیٹلی ایک تھریٹ کے طور پر سامنے آ رہا تھا. بیکاز وہ تو ایک فری اکانومی کے اندر کام کر رہے تھے, ایک فری مارکیٹ کے اندر کام کر رہے تھے. فار دیم دس واز امپورٹنٹ دیٹ وٹ کین برنگ دیم پروفٹس. اب یہاں پہ جب وہ اتنے بیلنس سٹائل کے اندر چیزوں کو پورٹری کرنے کی کوشش کریں گے, دیٹ وڈ بی گیونگ بینیفٹ ٹو دی ڈیولپ ورلڈ اینڈ دی انڈر ڈیولپ ورلڈ بوتھ ایکولی. ایسی صورتحال میں وہ مارکیٹ کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں, وہ اپنے کمرشل انٹرسٹ کو کیسے سرو کر سکتے ہیں. تو دس واز کنسیڈرڈ ایز اے تھریٹ بائی دی ویسٹرن میڈیا, بائی دی میڈیا جوائنٹس. اس پہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کے اگینسٹ پھر جو موو چلتی ہے تو اس موو میں اگین ایک طرح سے ویسٹرن میڈیا ایک گروپ بنا لیتا ہے اور وہ لوگ بھی اپنے ریکمنڈیشن اس کے حوالے سے دیتے ہیں. وہ فری ورلڈ میڈیا کے حوالے سے ایک ڈیکلریشن پاس کرتے ہیں اور اس ڈیکلریشن کو نام دیا جاتا ہے دی ڈیکلریشن آف ٹیلرز. تو یہ جو ڈیکلریشن آف ٹیلرز ہے یہ بیسیکلی ایک فری ورلڈ میڈیا کی بات کرتا ہے. اینڈ دیٹ ڈیکلریشن از آل ٹوگیدر ریجیکٹنگ دی پروپوزلز اینڈ دی رپورٹ دیٹ ہیز بین پٹ اپ بائی یونیسکو. اس یونیسکو کی پوری رپورٹ کو, اس پورے پروپوزل کو ویسٹرن میڈیا ریبٹ کر رہا ہے, اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر رہا ہے, بیکاز کہ ان مینی ویز دیٹ واز اے تھریٹ ٹو دی آپریشن اینڈ پراسپیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی ویسٹرن میڈیا. یہاں پہ ابھی جو لاسٹ میں بات کہنا چاہوں گا کہ یہ رپورٹ ایک ایسی رپورٹ تھی آف کورس جس کو ہم ایک سیمینل رپورٹ کے طور پر لے سکتے ہیں, جس پہ بے تحاشا پھر بعد میں بھی کام ہوا. لیکن جب یہ رپورٹ بنائی جا رہی تھی دس واز این ایرا آف 70s اینڈ 80s. اب یہ وہ وقت تھا جب کولڈ وار اپنے عروج پہ تھی اور پوری کی پوری جو دنیا تھی وہ دو حصوں میں ایک طرح سے تقسیم ہوئی تھی. تو آف کورس اس رپورٹ کے جو لوگ جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے دے ور آلسو انفلوئنسڈ بائی دی کولڈ وار. جو اس پہ جو کانسیپٹ اس وقت ابھر رہے تھے دیز ور آلسو انڈر دی کلاؤڈز آف دی کولڈ وار ایٹ دیٹ ٹائم. تو ایسی صورتحال میں آج کے دور کے اندر جب ایک دنیا کولڈ وار سے باہر نکل چکی ہے تو ڈفرینٹ الٹرنیٹ سورسز آف ماس کمیونیکیشن سامنے آ چکے ہیں, نیو میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور آ چکا ہے. یہاں پر اب اس رپورٹ کی امپلیکیشنز شاید ہو سکتے ہیں ہمیں اس فارم کے اندر نظر نہ آئے, جہاں پہ سوک جرنلزم کے کانسیپٹ آ چکے ہیں, جہاں پر ایوری انڈیویجول از دیٹ مچ ایکٹیو ٹو پارٹیسپیٹ ان میڈیا ایکٹیویٹیز آف دا ورلڈ. میڈیا کے کسی بھی جگہ پر آپ ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری کے کسی بھی ایک اسمال کچن میں بیٹھ کے بھی اپنی میڈیا آرگنائزیشن کو چلا سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں وہ رپورٹ جو کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اور پرابلمز آف دی ڈیولپنگ ورلڈس کو پیش کر رہا تھا وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کمپلیٹلی ریلیونٹ نہ ہو, لیکن آف کورس دیٹ از گیونگ اس اے لاٹ آف تھیوریٹیکل انڈر پیننگز ہمیں دے رہی ہے, تھیوریٹیکل جو ہمارے کانسیپٹس ہیں وہ ہمیں دے رہی ہے, اور کس طرح سے ہم کن سٹیجز سے ہوتے ہوئے آج کی سٹیج پہ پہنچے ہیں اس پہ ہمیں اچھے طریقے سے اپرائز کر رہی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا ہمارا آج کے ٹاپک آف ڈسکشن جو کہ میک برائٹ کمیشن رپورٹ کے حوالے سے تھا. امید ہے ہم اس پہ فردر بھی ڈسکشنز اپنے مختلف لیکچرز میں اس کے حوالے دیتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.